رفع الیدین کے بارے میں جز رفع الیدین سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت جو شخص رفع الیدین نہیں کرتا تھا اسے کنکریاں مارا کرتے تھے۔ جب یہ حدیث پیش کی تو میں نے اس حدیث کا تحقیقی جائزہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے کہا جی اصل حدیث یہ ہے، تحقیقی جائزہ یہ ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب وہ تحقیقی جائزہ کیا تھا؟ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ جز رفع الیدین سے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب شدہ رسالہ ہے، ان کا اپنا نہیں، منسوب شدہ رسالہ، اس کے صفحہ نمبر 44 پر یہ حدیث نقل ہے۔ یہ جز رفع الیدین ہے، اس کے صفحہ نمبر 44 پر حدیث نقل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع و اذا رفع رماه بالحصى، کہ جو رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تھا آپ اس کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ اس حدیث کو اس رسالے میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاری نے امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے یہ حدیث، اور اس رسالے کو لکھا ہے محمود بن اسحاق نے۔ اس پر میں نے اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ یہی الفاظ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی کتاب ہے مسند حمیدی، اس کے صفحہ نمبر 278 پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اذا ابصر رجلا یصلی لا یرفع یدیہ کلما خفض ورفع حسبہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر اونچ نیچ کے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تھا اس سے کنکریاں مارا کرتے تھے۔ اب اس حدیث پر میں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ ایک طرف امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب موجود ہے، ایک طرف جز رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب شدہ رسالہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو حدیث نقل کی گئی کہ انہوں نے امام حمیدی سے نقل کی ہے، تو ان کی اپنی کتاب میں الفاظ ہیں کلما خفض و رفع کے، یہ الفاظ جز رفع الیدین میں جا کر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ تو اس اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ مجھے کوئی تحقیقی جواب دیا جاتا۔ اس پر میرے خلاف ایک پوسٹ لکھی گئی اور پوسٹ میں یہ کہا کہ یہ اعتراض مصعب دیوبندی جو جاہل ہے اس نے کیا ہے۔ میں اب آپ کو پوسٹ سناتا ہوں، پھر ہم اس پوسٹ کا پوسٹ مارٹم یعنی تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ پوسٹ ہے خافض و رفع کا معنی اور مصعب دیوبندی کا اعتراض۔ میرا نام بھی غلط لکھا ہے، سواد پہلے آتا ہے، جناب نے عین پہلے لکھ دیا۔ یہ تو ان کی علمی قابلیت ہے، کوئی بات نہیں، چلے۔ مسند حمیدی میں خافض و رفع کے الفاظ امام حمیدی سے بشر بن موسیٰ نے بیان کیے، اور جز رفع الیدین میں امام حمیدی سے رکوع کے الفاظ امام بخاری نے بیان کیے، اور امام بخاری کا مقام بشر بن موسیٰ سے زیادہ ہے۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو شاگرد ہیں، ایک شاگرد ہیں بشر بن موسیٰ اور ایک شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بشر بن موسیٰ نے الفاظ نقل کیے کلما خفض و رفع کے، امام بخاری نے الفاظ نقل کیے رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے۔ یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بشر بن موسیٰ سے امام بخاری کا مقام زیادہ ہے، دونوں نقل کرنے والے امام حمیدی سے ہیں، تو لہٰذا جب امام بخاری کا مقام زیادہ ہے تو امام بخاری کے الفاظ کو ترجیح ہوگی اور بشر بن موسیٰ کے الفاظ کو ترجیح نہیں ہوگی۔ اب ہم نے اس کا تحقیقی جائزہ لینا ہے، کیا ان کی یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس رسالے کو ہم امام بخاری کا رسالہ تسلیم نہیں کرتے۔ میری بات کو تحقیق کے ساتھ جواب دیا جائے، میری بات کا تحقیقی جواب دیا جائے، وہ دائیں بائیں کی باتیں نہ کی جائیں۔ کیوں؟ اسی جز رفع الیدین میں اس کے صفحہ نمبر 14 پر زبیر علی زئی صاحب نے جو مقدمات وغیرہ لکھے ہیں اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش ہے 194۔ یہ میرا اتنا مضبوط سوال ہے کہ اس کا جواب آج تک کوئی شخص نہیں دے سکا۔ امام بخاری کی تاریخ وفات ہے 256۔ اسی صفحے میں یہ لکھا ہے کہ محمود بن اسحاق، ان کی تاریخ پیدائش کوئی پتہ نہیں۔
تاریخ وفات 332۔ اب آپ کیلکولیشن کریں، امام بخاری کی تاریخ وفات سے لے کر محمود بن اسحاق کی تاریخ وفات تک تقریباً 76 سال کا عرصہ بنتا ہے، 256 سے 332 تک۔ تو گویا کہ محمود بن اسحاق امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد 76 سال زندہ رہے۔ اچھا، اگر 76 سال عمر کے یہ نکال لیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ قرآن کریم کا حافظ یا محدث تو نہیں ہوتا، تو اسے کم از کم پڑھنے کے لیے 4-5 سال کا عرصہ چاہیے۔ 5-6 سال کی عمر میں چلو انہوں نے قرآن کریم شروع کر دیا، تو 6 سال وہ جمع کریں، 76 کے اندر 6 جمع کر دیں تو 82۔ اب قرآن کریم 3-4 سال میں 5 سال میں قرآن کریم حفظ ہوا، اس کے بعد کتابیں شروع کی، کچھ نہ کچھ کتاب وغیرہ پڑھنی شروع ہوئی، 10 سال کا عرصہ یہ جمع کر لیں تو 82 اور 10 92۔ 92 سال ان کی عمر اگر ہو تو پھر جا کر کہیں ان کی لقاء یعنی ملاقات وغیرہ امام بخاری سے ثابت ہوتا ہے۔ 92 سال عمر آپ ان کی ثابت کر دیں، لقاء ثابت ہو جائے گا، اگلی بات بعد میں کر لیں گے۔ اور 92 سال عمر ثابت کرنے کے لیے قیاس نہیں کرنا، آپ نے تاریخ پیدائش بتانی ہے کہ تاریخ پیدائش کب ہے۔ جب تک تاریخ پیدائش نہیں بتائیں گے اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ کیا پتہ چلتا ان کی عمر 80 سال تھی، 82 تھی، 70 تھی، 75 تھی، کتنی بنتی ہے؟ یہ تو تاریخ پیدائش کے بعد اس کا اندازہ ہوگا، تاریخ پیدائش سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ پہلا میرا اعتراض یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب شدہ رسالہ ہے، امام بخاری کا رسالہ نہیں ہے۔ دوسری بات جناب نے یہ کی کہ بشر بن موسیٰ کا مقام امام بخاری سے زیادہ ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بشر بن موسیٰ سے امام بخاری کا مقام زیادہ ہے، تو امام بخاری کی بات تسلیم ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری کا مقام اگر بشر بن موسیٰ سے زیادہ ہے تو زبیر علی زئی صاحب سے تو بطریق اولیٰ زائد ہوگا۔ اسی جزء رفع الیدین میں یہ بھی نقل ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ اسی میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 2 خلفاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ جب وہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کرتے، انہوں نے چھوڑ دی، ہم نے بھی چھوڑ دی۔ تو امام بخاری کا مقام زبیر علی زئی صاحب سے زیادہ ہے، تو پھر یہاں بھی آپ امام بخاری کی بات کو مانیں، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، آپ بھی نہ کیا کریں۔ تیسری بات، جب امام حمیدی کی اپنی کتاب موجود ہے، انہیں چھوڑ کر آپ دوسری کتاب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ چوتھی بات، کلما خفض و رفع، یہ تو آپ کے نزدیک بھی سنت نہیں ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہر اونچ نیچ کے وقت رفع الیدین نہیں ہے، صرف رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں جی چلیں آپ پھر کلما خفض و رفع والی بات مان لیں، اس میں رفع الیدین کرنا شروع کر دیں، تو بھائی ہمارے نزدیک تو رفع الیدین پہلے کا عمل تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، لہذا ہم نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض اسی پوسٹ میں، یہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت میں ولید بن مسلم سے اسحاق بن ابراہیم نے بھی رکوع کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ ولید بن مسلم سے حمیدی اور اسحاق میں سے کس نے الفاظ کو بدلا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ پھر آگے حدیث نقل کی 792، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال حدثنی محمد بن صالح بن ہانی قال حدثنا احمد بن سلمۃ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا الولید بن مسلم عن زید بن واقد دمشقی عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع راسه حسبه۔ تو کہتے ہیں جی کہ یہاں ولید بن مسلم سے حدیث نقل کرنے والے 2 شاگرد ہیں، ایک امام حمیدی، ایک اسحاق بن ابراہیم۔ تو اسحاق بن ابراہیم نے بھی رکوع کے الفاظ نقل کیے ہیں، تو یہ بتائیں کہ ولید بن مسلم سے نقل کرنے کے بعد امام حمیدی نے الفاظ کو تبدیل کیا یا اسحاق بن ابراہیم نے الفاظ کو تبدیل کیا؟ میرے خیال میں جو پوسٹ لکھنے والا آدمی تھا اس نے یا تو اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا
یا وہ اصول حدیث سے نابلد ہے یا اپنے ہی علماء کی کتابوں سے وہ نابلد ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر وہ زبیر علی زئی صاحب کی یہ کتاب نور العینین فی اثبات رفع الیدین فی مسئلہ رفع الیدین اس کو پڑھ لیتا۔ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ مدلس کی جو عن والی روایت ہوتی ہے وہ بغیر تصریح سماع کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں اعتراض تھا ترک رفع الیدین کی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ اس میں ایک راوی ہیں سفیان، وہ تدلیس کرتے ہیں۔ پھر علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما دلس عن الضعفاء، کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ضعفاء سے تدلیس کرتے ہیں، اور مدلس کی جو عن والی روایت ہے وہ بغیر تصریح سماع کے قابل قبول نہیں، لہٰذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ ضعیف ہے۔ یہ قاعدہ جناب نے بیان کیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، علامہ ذہبی کا قول ہو، تدلیس کے بارے میں ہو اور ضعفاء کے بارے میں ہو کہ کوئی شخص اگر ضعفاء سے تدلیس کرے تو وہ قابل قبول نہیں جب تک تصریح سماع نہ کرے، تو پھر وہی علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ کے اندر اگر یہ کہہ دیں کہ وہ کذاب اور جھوٹے لوگوں سے تدلیس کرتا تھا تو وہ قابل قبول ہوگی؟ بھائی علامہ ذہبی نے سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا دلس عن الضعفاء، لیکن انہی علامہ ذہبی نے ولید بن مسلم کے بارے میں کہا وہ اگر ضعفاء سے تدلیس کرتے ہیں تو یہ کذاب لوگوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ اگر وہ ضعفاء سے تدلیس کی وجہ سے حدیث رد ہو سکتی ہے تو اس حدیث کو آپ نے کس منہ سے پیش کیا؟ کتنے تم تراک کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ اسحاق بن ابراہیم نے پھر الفاظ کیسے نقل کر دیے؟ تو رکوع والی حدیث کے اندر ولید بن مسلم مدلس ہے تو آپ تو اس کو پیش کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ علمی شخصیت ہے۔ تیسرا اعتراض کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مسلم سے جو بیان کیے ہیں وہ امام حمیدی اور امام اسحاق بن ابراہیم دونوں سے مختلف ہیں، اب آپ کس پر الزام لگائیں گے؟ کہتے ہیں مولوی مصعب جیسا اعتراض کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے۔ جی آپ ہمیں جاہل بنائیں یا جو مرضی بنائیں، جواب ہمارا تحقیق کے ساتھ دے دیں، آپ ہمیں جو مرضی بناتے رہیں۔ پھر آگے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کو پتہ ہوتا متفرد کون ہوتا ہے اور منفرد کون ہوتا ہے، پھر کبھی بھی آپ یہ اعتراض نہ کرتے۔ بھئی ولید بن مسلم اس حدیث کو نقل کرنے میں منفرد ہیں، متفرد ہیں۔ جب وہ منفرد ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ منفرد کی حدیث بغیر متابعت کے قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ ان کا مطابق کون ہے؟ آپ بتا دیں۔ یہ تو حدیث کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے، اور اگر آپ کہیں کہ انہوں نے الفاظ کچھ بیان کیے، ایک شاگرد نے کچھ بیان کیے، تیسرے شاگرد نے کچھ بیان کیے، تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ متن کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اصول حدیث سے واقفیت ہی نہیں ہے، ورنہ آپ اس طرح کے جاہلانہ اعتراضات ہی نہ اٹھاتے۔ آخری بات انہوں نے یہ کی کہ یعنی الفاظ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر انہوں نے بخاری اور مسلم کے دو حوالے پیش کیے۔ ایک بخاری کا حوالہ پیش کیا، اس میں آتا ہے کہ توضع، کہ آپ نے وضو کیا اور فرمایا کہ پھر وضو کرو اور ذکر کو دھو۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ذکر کو دھو اور وضو کرو، یعنی بخاری کی حدیث میں وضو کرنے کا ذکر پہلے ہے اور ذکر دھونے کا ذکر بعد میں ہے۔ مسلم کی حدیث میں ذکر دھونے کا ذکر پہلے ہے اور وضو کرنے کا ذکر بعد میں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ جناب حدیث کے فن سے اتنی بھی واقفیت نہیں رکھتے کہ تقدیم و تاخیر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور الفاظ کا تبدیل ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بعض مقامات پر انبیاء کے ناموں میں ایک نام پہلے آ گیا اور دوسرا نام بعد میں آ گیا، حالانکہ وہ نبی جو پہلے آئے ہیں ان کا نام بعد میں آیا ہے، جو نبی بعد میں ان کا نام پہلے آ گیا، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی یہ تحقیق کا میدان ہے، تحقیق کے میدان میں تحقیق کر کے اترنا چاہیے۔ تو میرا بھائی تحقیق، تقدیم و تاخیر الگ چیز ہوتی ہے، الفاظ کی تبدیلی الگ چیز ہوتی ہے، تو یہاں الفاظ تبدیل ہیں۔ آپ اس کا جواب دیں
کہ کلما خفض و رفع، یہ راکا اور رفع کے اندر کیسے تبدیل ہو گیا. تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ ولید بن مسلم کی حدیث یہ جو ہے منفرد ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہے. ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں کہ بھئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں تو سمیتوں کے الفاظ، سما کے الفاظ بھی موجود ہیں، تو پھر آپ اس حدیث کو کیوں ترک کرتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں؟ تو محدثین کے نزدیک امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ولید بن مسلم کی حدیث اخبرہم، یعنی اخبرہ سما کے سیغے کے باوجود بھی اس کو کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر تحدیث کے سیغے کے ساتھ ولید بن مسلم نے حدیث کو بیان فرما دیا. تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیف بل باطل، کہ یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ باطل ہے. تو بھائی ولید بن مسلم کے بارے میں تو محدثین کا اختلاف ہے، تو جب تک متابع نہیں ہوگا اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی.